بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے سلمان علی اور اس وقت میں موجود ہوں جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بنا وقت کو ضائع کیے کرتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بھائی شروع کریں۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے میرے سوالوں کے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کو سمع و ہدایت مل جاتی ہے، جس کو سمجھ آ جاتا ہے، جو فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے، اس کے محلے کے قریب سنیوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی، وہاں پر جاتا ہے تو اس کو وہاں پر ایک دین کا اور طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ وہ کچھ عرصے بعد وہابیوں کی مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک دین کا مثلا نماز کس طرح پڑھنی ہے ایک اور طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ شیعوں کی میں جاتا ہے ایک اور طرح کا نظر آتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس دینی کوئی علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں، وہ سنیوں سے پوچھتا ہے آپ اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یار حدیث میں یہ آیا۔ وہ وہابیوں کے پاس جاتا ہے، یار اس طرح آپ نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ بتاتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے۔ تو ایک عام بندہ جس کو نہیں پتا کہ صحیح حدیث کون سی ہے، حسن کے درجے پر کون سی ہے، کس کا راوی صحیح ہے کس کا نہیں، وہ کس طرح ایک حق بات تک پہنچے اور کس طرح ایک صحیح رستے تک پہنچے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے جی۔ یہ جو آپ نے اتنا لمبا سوال کیا نا، یہ بھی ساری باتیں انہوں نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں کہ شاید کوئی یہ بڑا مشکل کام ہے حق تک پہنچنا۔ بڑا آسان کام ہے۔ دیکھیں، قرآن حکیم ترجمے سے پڑھنا یہ کوئی مشکل کام آج کے دور میں تو نہیں ہے۔ وہ جس مکتب فکر کی مسجد کے محلے میں پیدا ہوا یا جس گھر میں پیدا ہوا، وہ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہماری مسجد کے امام صاحب تو بالکل الٹ بتا رہے ہیں۔ مثلا بنیادی عقیدہ توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ آیت کسی غیر مسلم کے سامنے بھی گورے کے سامنے رکھیں نا، وہ اس میں سے بزرگوں کا پکارنا کبھی نہیں نکالے گا۔ وہ کہے گا قرآن نے تو ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور یہاں مدد سے مراد دعا مانگنا ہے۔ ایک تو وہ ظاہری اسباب ہیں، وہ تو قرآن میں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لیکن ایک ہے کہ غائب میں دعا کے لیے پکارنا، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جب توحید کا ٹیسٹ وہ دیکھے گا نا، تو اسے خود ہی اکثر فرقے نظر آئے گا کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ اپنے ترجموں کی روشنی میں جا رہے ہیں اس کے خلاف۔ اب اس کے بعد وہ بحث کسی سے نہ کرے، وہ جب کسی عالم سے یا کسی امام مسجد سے بات کرے گا تو اسے 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، بھائی اس طرح کہنے سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں ایسے معاملات نہیں چلتے کہ کسی کے کہنے پہ یہ آواز اونچی ہو جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی یہ ٹیبل جو ہے وہ 3 فٹ چوڑا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ 3 کلومیٹر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی لمبی داڑھی ہے، جس کی آواز اونچی ہے، اس کی بات مان لی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکھیں ایک میئرنگ ٹیپ اور اسے ماپ لیں۔ تو قرآن و سنت میئرنگ ٹیپ ہے اسلام کی، اس کے مطابق چلیں۔ تو یہ بات تو لوگ کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، جی ان کے پاس بھی آیتیں ہیں، کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حق کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ جب آپ کو دکھائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی جو آپ نے ضعیف اور صحیح کی بات کی، دیکھیں اہل سنت وہ ہیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ بخاری مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو محدث اعظم مانے جاتے ہیں بریلویوں کے ہاں، دیوبند کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں، اور بلکہ مجدد مانے جاتے ہیں 12ویں صدی ہجری کے، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری مسلم کی تمام احادیث جو متصل ہیں وہ قطعی الصحت ہیں، اور بخاری مسلم سے دشمنی رکھنے والا اہل بدعت اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو سرکار نماز کا آپ طریقہ کہہ رہے ہیں نا، بخاری مسلم کھولیں، نماز کا چیپٹر نکالیں، آپ دیکھ لیں کہ نماز اس میں کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اب پریکٹیکلی اگر کروڑوں مسلمان اس کے خلاف چل رہے ہیں نا، تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اسلام کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مسلمان اپنی بدعمالیوں میں قرآن و سنت کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے تو دین صحیح بتایا تھا، کتابوں میں دین ٹھیک ہے۔ پریکٹیکلی جس طرح مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہے، اس طرح فرقوں والے اپنی کتابوں سے باغی ہوئے ہیں۔ تو اس کا تو علاج ہمارے پاس کوئی نہیں نا۔ دنیا میں ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ کھائیں پئیں اور مر جائیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم آئے ہم خدا کو پہچانیں۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اس کی کتابوں کے ذریعے کروائی۔ اور اگر آپ نے وہ بھی نہیں پڑھنی اور آپ کہتے ہیں مجھے خود بخود پتہ چل جائے، بھائی خود بخود تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اپنے بچے کو کس اسکول میں داخل کروانا ہے۔ اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں نا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں۔
کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہم نے اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دین کے لیے کبھی ایک مسئلے میں بھی کی؟ تو سرکار پھر اسی قسم کا لولا لنگڑا دین ہم لے کے چل رہے ہوں گے نا. یہ ایفرٹ ادھر ہم نے پٹ کی ہوتی تو آج رزلٹ نکل آتا. جہاں جہاں ہم نے ایفرٹ پٹ کی ہے نا, لوگ ہم سے یہی تو کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے لیکن ایک اچھا پل نہیں بنا سک رہا. دنیا کی سب سے مشکل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے, اور جو دنیا جس میں معاملات کو کنکلوڈ کر بیٹھی ہے اس میں ہم پیچھے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس میں محنت نہیں کی ہے. دین بھی بڑا آسان ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دین آسانی کا نام ہے. دین بالکل اللہ نے آسان کیا ہے, ہر بندہ خود دین سیکھے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری بات سنے, وہ اپنے فرقے کے عالم کی لکھی ہوئی قرآن کی جو ترجمے والی بک ہے, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے, حدیث کا ترجمہ پڑھ لے. ہاں جو مولوی نے سائڈ میں ڈنڈیاں ماری ہیں ان کو چھوڑے, جو بالکل اس میں سے مطلب نکل رہا ہے نا وہ لے کے چلے, تو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی. اچھا علی بھائی, اگلا کوسچن میرا اسی کے متعلق ہے کہ آپ جس طرح آپ کہتے ہیں, ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی علم بھی کوئی بھی ہم استاد کے بغیر حاصل نہیں کرتے. ایک بندہ جس نے قرآن کبھی عربی کے علاوہ اردو میں پڑھا ہی نہیں, وہ جب پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیسے قرآن کے ان فلسفوں تک پہنچے گا جس طرح آپ پہنچے یا بڑے بڑے عالم پہنچتے ہیں؟ تو وہ تو پھر اس طرح علم حاصل کر ہی نہیں سکتا قرآن پاک سے. دیکھیں نہ میرا پہنچنا, ایون ڈاکٹر اسرار کو کیا علماء نے عالم مان لیا, جس نے آدھی دنیا کو قرآن سکھا دیا ہے. جتنے بھی قرآن کے اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں نا جو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, اس میں سے آدھے سے زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے متاثرین ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں. اچھا, اس کو تو وہ کہتے ہیں یہ عالم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولویوں کا گیر لگا ہوا ہے الٹا. ہم نے اس کا سلوشن دے دیا ہے. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ آپ نے خود سے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے؟ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ عربی سیکھ کے خود ترجمہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ عربی سیکھ کے بھی ترجمہ کریں گے نا, وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا احمد بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, تو انہوں نے آپ کا ترجمہ تو ماننا ہی نہیں ہے. تو ہم نے آپ کا یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا, اس کو ختم کر کے ہم ڈائریکٹ آپ کو احمد بریلوی صاحب سے اگر قرآن پڑھوا دیں تو بات ختم ہوگی نا. یعنی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے قرآن پڑھیں یا آپ خود عربی سے ترجمہ کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں, آپ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں 1921 میں, آپ ان سے قرآن پڑھیں, ان کی قبر پہ جا کے نہیں. وہ ترجمہ جو آپ کو تھما گے آپ کی زبان کے اندر, کیونکہ آپ کتنی بھی عربی سیکھ لیں ان سے اچھی تو نہیں عربی جانتے بقول ان کے. اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ ان سے زیادہ عربی تو نہیں جانتے. تو آپ ویل انوینٹ نہ کریں, ویل انوینٹ ہوا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی تھا, انہیں ترجمہ کروانا نہیں پڑا, ان کی زبان میں تھا. تو قرآن بھی جب اردو میں احمد بریلوی نے کر دیا یا اشرف تھانوی نے کر دیا تو ان سے زیادہ کوئی عربی جانتا نہیں ہے. انہوں نے آپٹیمل ترجمہ کیا ہے جو ایک بندے کی ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ علماء سے نہ پوچھیں, ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, اپنے ترجمے سے ہی دکھا دو. یہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اینڈ پہ جا کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص ہی جا کے علم دین حاصل کرے, چاہیے یہ کہ ہر قبیلے میں سے چند لوگ اٹھیں جو علم دین حاصل کریں اور لوگوں کو سکھائیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں چند لوگ ہی اٹھیں گے. بھائی اگر یہ ہر بندہ ہوتا تو یہ امت مل کے ایک ڈاکٹر اسرار اور پیدا کر دیتی, ایک احمد دیداد اور پیدا کر دیتی, ایک مودودی اور بنا دیتی. تو وہ تو گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. سب لوگ نہیں ایسے ہوں گے, چند لوگ ہوں گے وہ سکھائیں گے, باقی لوگوں نے سیکھنا ہے. ہاں یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا اگلا میرا جنید صاحب جو کوشچن ہے وہ یونیورسٹیز کے متعلق ہے کہ جس طرح یونیورسٹیز میں یہاں ہمارے یہاں کو ایجوکیشن ہے تو ینگ لڑکے ینگ فیمیل ٹیچر سے پڑھتے ہیں اور وہاں پر کوئی اس طرح کے پردے کا انتظام نہیں ہوتا. تو ایسی صورتحال میں جو ایک نوجوان بندہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے وہ چاہ کر بھی نہیں چل پاتا, کہیں نہ کہیں آ کر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے اور ٹھیک کیا بچانے کا حل صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے, اور تو کوئی سولوشن نہیں ہے. باقی تو اگر میں پرائم منسٹر ہوں یا پالیسی میکر ہوں تو میں تو کو ایجوکیشن کو ہی ختم کر دوں. اور دیکھیں ابھی ہمارے جیلم شہر کے اندر بھی جو اے پی سی کالج ہے, پہلے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا تھا کچھ سال پہلے, مجبوراً اب ان کو بھی ارادہ کرنا پڑا کیونکہ لوگ پھر اپنے بچے داخل نہیں کرواتے تھے. وہ کہتے تھے ماحول ایسا ہو گیا, تو اب بالکل سکون ہو گیا. تو اب دنیا لرن کر رہی ہے یہ چیزیں. پاکستان میں بھی اب جس طرح فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے وہ پیورلی لڑکیوں کا, یہ ہونا چاہیے. اب جہاں آپ پھنس گئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو آخری حل تو بھائی نگاہوں کی حفاظت ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے, ہم تو صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہاں آنکھوں کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ حد الامکان کریں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. اور باقی اتنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو فیمیل
ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی ہوئی ہے تو وہ جتنے بھی اس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ فری ہو جائے گی. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ایون جو بچے اسکولوں میں اسکول لیول سے کالج تک جن مسوں کے پاس وہ پڑھ رہے ہیں نا, وہ جوان ہو کے بھی ان مسوں کو ایک اپنے ٹیچر کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو انٹینشن ان کے دماغ میں نہیں آتی ہے. وہ اگر آئے بھی تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا جی. اور تو کوئی طریقہ نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ بچ جائیں. بچنا تو آپ نے نگاہوں کی حفاظت سے, جو قرآن میں واضح حکم ہے کہ مؤمن مردوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اچھا علی بھائی, یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی بڑی کامن چیز ہے, اور یہ اتنی کامن ہے کہ اکثر اب لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے. اور وہ جو لڑکا اور لڑکی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن بالکل ٹھیک ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ کچھ تو خود کو بہن بھائی بھی کہتے ہیں. اور مرد عورت کی دوستی کے بارے میں بالخصوص جو یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے, اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بہن بھائی تو کوئی نہیں کہتے, جھوٹ بولتے ہیں. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کہتے ہیں, بہن بھائی والے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے. یونیورسٹی میں ہم نے وہ شاید آپ کو منہ بند کرنے کے لیے مولویوں کے وہ بہن بھائی کہہ دیتے ہیں نا, تو اور یہی کرتے ہوں گے نا. بہن بھائی والا چکر کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی دوستیاں یونیورسٹی میں سروائیول کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے. مجھے بتائیں, آپ کی یونیورسٹی میں جو تبلیغی جماعت کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دعوت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا انہوں نے بھی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی ہوئی ہیں؟ نہیں کی. تو وہ بھی تو سروائیو کر رہے ہیں نا. ہم اپنی یونیورسٹی میں وہاں بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لڑکیاں پڑھتی بھی تھی کہ نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے, ہم غلط. اب اس طرف آ جائے نا, پہلی بات تو ختم ہوگی نا, جو کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ رہے نیت ٹھیک ہے, تو بڑا ان کو آسان جواب دیں کہ آپ اپنی سسٹر کی دوستی جو ہے نا یہ فلاں لڑکے کے ساتھ کرواؤ اچھی نیت کے ساتھ. تو وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو نکالے گا, تو اسے کو تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا. بھائی اسلام میں اس طرح کی کوئی پاکیزہ دوستی نہیں ہے, یہ بالکل پلید دوستی ہیں. یہ خطوات شیطان ہے, شیطان کے راستے ہیں. انہیں پاکیزہ دوستی کا نام دینا جہالت ہے, اللہ سے بغاوت ہے. جی, جامع ترمذی میں حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے تم نے کوئی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. اسلام میں اگر دوستی ہے نا تو میاں بیوی کی ہے بس, اس کے بعد کوئی دوستی میل فیمیل کی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ صرف ان کی جہالت ہے. انہیں کو اگر یہ چیزیں تھیں تو اسلام میں نگاہیں جھکانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ چھپی دوستی کے خلاف قرآن اور احادیث کے اندر کیوں چیزیں وارد ہوئی ہیں؟ اور پھر یہ نکاح کا حکم اور یہ تمام کی تمام چیزیں, پورا سیکس ڈسپلن جو آیا ہوا ہے وہ کس لیے آیا ہوا ہے؟ وہ اسی لیے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹنٹ جذبہ رکھا ہے سیکس کو. فرائڈ نے تو ابھی آ کے آپ کو بتایا نا, قرآن تو پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. جتنی مزین کی گئی ہیں شہوات ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں. مردوں کے لیے عورتیں, عورتوں کے لیے مرد. اور اب تو دنیا نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے رزلٹ کیا نکل رہے ہیں. اور مجھے بتائیں یہ جو اس قسم کی جوڑیاں بنتی ہیں ان میں سے کتنے لوگ کامیابی کے درجے تک پہنچتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی اکا دکا چیزیں نکلتی ہیں. اور بعد میں بھی ذرا ہماری اکیڈمی میں فون آتے ہیں نا طلاق کے مسائل کے لیے, 90% وہ کہتے ہیں لو میرج کی تھی, 90% کیسز کے اندر. تو یہ ایک ڈیلوژن میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہے, بس اس سے زیادہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا بھائی, میرا جو تعلق ہے وہ فارمیسی کے فیلڈ سے, اور ہمارے جو اکثر سینئر پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی فارمیسی یا میڈیکل سٹور اوپن کر لیتے ہیں. لیکن اکثر فارماسسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں نہیں آتے, لیکن ان کے پاس وہ جو لائسنس پڑا ہوتا ہے وہ کسی ایسے بندے کو سیل کر دیتے ہیں, رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, اس سے ماہانہ یا سالانہ پیسے لیتے ہیں, جس کے پاس تو لائسنس نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کیا یہ لائسنس ایشو کرنا, ان کو رینٹ پہ دینا جائز ہے؟ یہ حرام ہے, اور یہ پتہ چل جائے تو لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو. ہاں, تو جب قانوناً ایک جرم بنایا گیا اور لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو آپ بجائے سوال پوچھنے کے ان ساروں کی لسٹ بنا کے نا اپنی اس آرگنائزیشن کو دیں. جس طرح ہماری ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انجینئرز اپنے اس طرح کے جو سرٹیفکیٹس ہیں نا انجینئرنگ کونسل کے, وہ لوگوں کو بیچتے ہیں, گھر بیٹھے وہ تنخواہ کھا رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں, غرر کر رہے ہیں. اگر آپ پوچھیں کہ اس کی قرآن و سنت میں دلیل کیا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ عہد کو پورا کرو, عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ عہد ہے آپ کا, آپ اس عہد کو بیچ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, آپ مجرم ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تیسرا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, چوتھا آپ غرر اور دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ
گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کے تحت بھی یہ گناہ ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن بن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ یہ شک نہیں ہے تو یقیناً جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، تو یہ ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ لیکن کچھ لوگ فردر کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے کا 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ دوائی اچھی دے گا، تو پھر جو مرضی آپ کر لیں، اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا نا تو میں آپ کو اجازت دیتا۔ دین میں ہر بندہ دائی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری کی حدیث پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس کے تحت ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے اگرچہ علماء نہیں ہیں لیکن جتنا ان کو پتہ ہے وہ بغیر ڈگری کے آگے سکھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ڈگری دے دی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ہماری طرف سے خواہ ایک آیت ہی جانتے ہو۔ لیکن یہ رول ڈاکٹری کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں اپلائی نہیں ہوتا، وہاں یہ جرم ہے، وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ایون میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے مفتی ہیں، علماء ہیں، وہ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، چاہے میری ویڈیوز کے ذریعے ڈائریکٹ فون کر کے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا، نہ کوئی اپنا میں نے کوئی لیٹر بنایا جس پہ میں لکھ کے دوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قانوناً آتھرائزڈ ہیں علماء، نکاح طلاق کے ایشو آتے ہیں ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد فتوے کے لیے ہم وہاں بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں ان سے ریٹن میں آپ فتویٰ لے لیں، اور جو یہ فتویٰ دے گا وہ صحیح فتویٰ دے رہا ہے، جو دوسرا دے رہا ہے وہ غلط ہے، آپ اسے نہ لیں، یہ ہم ضرور بتاتے ہیں۔ تو یہ کام تو ہم نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اللہ کے نبی نے ڈگری دی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم صرف دینی مسئلہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ کرے کہ جن کے پاس اس طرح کی ڈگری ہے نا، وہ خود اس طرح کا کام کریں، کسی دوسرے کو اتھرائز اس لیے نہ کریں کہ قانوناً یہ جرم ہے۔ ہاں اگر قانون یہ کہہ دے، جس طرح ہمارے اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ میٹرک کے ساتھ اگر آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے نا تو وہ آپ کو ڈپلوما ہولڈر جو فریش ہے نا اس کے ایکویلنٹ جاب دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس 3 سال کا ڈپلوما ہو، یا آپ میٹرک پلس 10 ایئرس ایکسپیرینس ہو میکینیکل کی فیلڈ میں، تو وہ ایکویلنٹ جاب دیتے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ نے خود مان لیا کہ ڈگری کے بغیر 10 سال کا ایکسپیرینس کرے گا۔ اس طریقے سے جس طرح میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے، اچھا اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہوتا کہ جس نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے بیچلر، تو ڈپلوما ہولڈر ود دس ایکسپیرینس، ہاں ہم سے ایک گریڈ نیچے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈپلوما ہولڈر یا بی ٹیک آنر کیا ہوا ہے اس نے، ساتھ اس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کو انجینئر کے برابر 17واں گریڈ تو نہیں دیں گے، 16واں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی رول گورنمنٹ بنائے نا تو پھر تو درست ہے، اور اگر گورنمنٹ نہیں بنایا ہوا تو یہ غلط اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں، یہاں کسی اور کو بیٹھنا تھا، اس وجہ سے آپ نے ان کا حق بھی مارا نا۔ ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ٹاپ کیا، پوزیشن حاصل کی، لیکن بعد میں نے رشوت دے کے جاب لی، تو میں یہ کہوں گا کہ رشوت دے کے جاب تم نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ جاب کے لیے صرف ڈگری ریکوائرمنٹ نہیں تھی، وہ انٹری ٹیسٹ بھی ریکوائرمنٹ تھا۔ ہو سکتا ہے تم اس میں فیل ہو جاؤ، پھر تم کیا کرو گے؟ تم اس کو بنیاد بناؤ گے؟ نہیں، جب تک وہ ساری ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہاں ہزاروں لوگوں میں اسکروٹنگ ہو کے اینڈ پہ انہوں نے 10 بندے نکال لیے کہ یہ 10 بندے ہیں جن کو ہم نے جاب دینی ہے، ان میں سے 5 کو دیں گے، 5 کو فارغ کریں گے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے 5 وہ لگیں گے جو رشوت دیں گے، تو اب آپ کوالیفائی کر چکے ہیں، صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، یا آپ رشوت لگا لیں اپنے جائز کام کے لیے، کیونکہ اب وہ میرٹ نہیں، میرٹ یہاں تک ہی تھا، اس کے بعد آپ کو ریکوائرمنٹ ہے۔ اور لیکن اس کو بھی حرام سمجھتے ہوئے جو سورہ النحل میں آیا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، مگر اگر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے، اضطراری کنڈیشن آ جائے، دل میں بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، اللہ کی حد توڑنے کی نیت نہ ہو، تو اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچ جائے، اس کیٹیگری میں پھر یہ فال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا علی بھائی اگلا کوشچن ہے کہ جس طرح کچھ علماء کرام کہتے ہیں، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یوٹیوب سے ارننگ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن کچھ علماء کرام ہیں وہ بھی بڑے نامور لوگوں کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب ایڈ سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ حلال ہے۔ ایک ایسا نوجوان ہے لیکن جس کو دینی اتنا علم نہیں ہے، وہ کس کی بات سنے، کس کو فالو کرے؟ میرا حال کسی کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو خود ہی پتا ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کون سا مسلمان نوجوان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں بے پردہ عورتوں کا ڈانس دکھا کر اس کی کمائی حلال ہے؟ یہ کون سا مفتی ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ وہی چیز جب ویڈیو ایڈ میں آتی ہے تو وہ کہتا ہے حلال ہے، تو آپ کا دماغ نہیں کام کرتا
کہ اس مفتی سے پوچھو کہ یہ جو بے پردہ عورت ناچتی ہوئی سامنے آ گئی ہے, یہ تمہارے گھر میں جا کے ناچے اور اس کے اوپر تمہیں $1 ملے تو کہے گا حرام. اچھا وہ تمہاری ویڈیو سے پہلے, اور ویڈیو کا عنوان ہو بے حیائی کا فتنہ, اور آگے یہ بے حیائی کھل جائے. ایسا ہوتا ہے جی, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دیکھ لینا جی لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں کیا. دوسرا, جس مفتی کی آپ بات کر رہے ہیں اسی فرقے کے سب سے بڑے مفتی نے, جس کو وہ حضرت تقی عثمانی کہتا ہے, ان تو فتویٰ دیا کہ حرام ہے. اچھا. اور میں نے جو فتوے کی بات کی ہے نا, وہ میں نے ویڈیو ایڈز کی بات کی ہے. ویڈیو ایڈز کی. جے پی جی, میں نے مطلقاً کبھی یوٹیوب کی کمائی کو حرام نہیں کہا, نہ یہ میرا موقف ہے کہ مطلقاً کمائی حرام ہے, ایسا نہیں. میں ویڈیو ایڈز کی بات کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں, اگر آپ کے پاس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہاں. اب آپ وہ کہتے ہیں ہم اسکروٹنی کریں گے. او بھائی اسکروٹنی کیا کرو گے, صابن کا اشتہار تو حلال اشتہار ہے نا. بالکل. تو صابن میں وہ کسی مرد کو منہ دھوتے ہوئے دکھاتے ہیں یا عورت کو؟ تو مجھے بتائیں, اب میں آپ کو کیسے کہہ دوں. یہ اسی طریقے سے میں اسی مفتی سے کہوں کہ تیرے گھر میں ایک عورت پبلک کو بال کھول کے منہ دھو کے دکھائے اور اس کے عوض تجھے ہر دفعہ منہ دھونے کا $1 ملے, اوکے گا جی توبہ کدھر مروان لگے منو, یہی کہے گا نا. تو یہ تو تیری ویڈیوز میں ہو رہا ہے. تو انجینئر صاحب اگر ہم اسی اصول کو دیکھیں تو جو ہم صابن کا روم استعمال کرتے ہیں, شیمپو کرتے ہیں, ان پر بھی تو ایسے ہی نامحرم عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں نا. یہ بات الگ ہے, تصویریں بنی ہوئی ہیں نا. ان تصویروں کی آپ نمائش کر کے کوئی پیسے تو نہیں کما رہے, آپ نے تو صابن پیسے دے کے خریدا ہے اور آپ نے قیمت دی صابن کی. صابن آپ کی بیسک نیڈ تھی, ساتھ انہوں نے تصویر آپ کو فالتو میں تھما دی, انہوں نے تھمائی آپ کو, آپ نے اس تصویر کے پیسے نہیں دیے, صابن کے دیے. ہاں اگر آپ تصویریں خریدنے جا رہے ہیں وہ حرام ہے, وہ جو ساتھ انہوں نے لگایا وہ پھاڑ کے پھینک دے, یہ تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, دو مختلف. یہ پتہ کیا مثال ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ انجینئر صاحب جب ہم گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کچھ بیکٹیریاز ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں. لہٰذا میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ سے میرے امرود میں جب بھی کیڑا نکلے گا میں ڈائریکٹ کھا لیا کروں گا. یہ کوئی مانے گا اس بات کو؟ یار جس چیز کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو تو اوائڈ کریں, جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں. مثلا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ نے جو ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں آپ نے مونیٹائز نہیں بھی کیا ہوا, اس کے باوجود جو سائڈ پہ جو سجیشن میں گندی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے یوٹیوب استعمال کرنا ہی حرام ہے. یہ میں نے کبھی کہا, مجھے پتا تھا کہ یہ اوائڈ نہیں ہو سکتا, تو ادھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن جو میرے اختیار میں ہے ٹھیک ہے وہ تو میں پھر کروں گا. کل کو خدا نہ خواستہ یوٹیوب یہ پابندی لگا دے کہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ ویڈیو ایڈ نہ چلے, ٹھیک ہے, تو پھر میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ یوٹیوب جو ہے وہ استعمال کرنا حرام ہے. اس وجہ سے میں کہوں گا نہیں یہ دعوت کا موڈ ہے, رہ گی یہ غلطی, اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا, لیکن کمائی پھر بھی میں حلال نہیں کہوں گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. کمائی حرام ہوگی. پھر میں آپ کو وہی کہوں گا کہ جس طرح جی پی ایف فنڈ کے ساتھ جو زبردستی کا سود لگ جاتا ہے اس کو علیحدہ کریں اور اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ اپنے پاس رکھیں اور باقی بغیر ثواب کی نیت کے آپ دے دیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ جو آپ نے حرام کی کمائی ہے آپ کی, وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی مولوی کو دے دیں یار. چلو اچھا, تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو ان کی جو ٹیم کے یا ان کے جو پارٹی کے کارکنان ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے. اب اس دوران کچھ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور سب کو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شہید ہیں, انہوں نے جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں. تو کیا یہ لوگ شہید ہیں؟ کس کے خلاف جہاد کیا؟ کافروں کے؟ پتہ نہیں اب کس کے. نہیں آپ بتائیں نا, دیکھیں آپ سوال کر رہے ہیں نا تو آپ کو سوال پورا پتا ہونا چاہیے. یعنی وہ نوجوان جو شہید ہوئے ہیں وہ کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. کہتے ہیں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کسی پی ٹی آئی کارکنان کی, اس نے کہا تھا کہ اس وقت عمران خان کو نبی کا درجہ حاصل ہے اور جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں کارکنان وہ صحابہ ہیں آج کے دور کے, اور یہ یزیدیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. نہیں ایک منٹ ادھر ہی رک جائیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ اس طرح کی ساری باتوں کا خان صاحب سے لینا دینا اس وقت ہوگا جب خان صاحب اسے انڈورس کریں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلے کلیئر کریں. وہ جو ایک بچے کو کسی عورت نے پڑھا کے وہ کھڑا کیا اور کہا کہ جی سب سے خوش نصیب والدین جو ہیں وہ حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ ہیں علیہم السلام, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ماں باپ ہیں. اب یہ کسی بچے کو کسی نے پڑھایا اور اس وقت وہاں اسٹیج پہ بھی کھڑے ہوئے مولوی داڑھیوں والے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے تھے. بعد میں ان کو پتا چلا یہ تو بڑا کام ڈال گیا. میں دیکھیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے آپ اپنے مذہبی پیشواؤں کا درجہ ان سیاسی لیڈرز کو نہ دیں, ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا یہ کافر ہے, میں کہہ رہا ہوں انہیں مذہب کی الف بے بھی نہیں پتا, ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور جن کو آپ نے دینی پیشوا بنایا ہوا ہے. اور اس میں میں کوئی خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, میں خان صاحب کے مخالفین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف مسلمان ہیں
بس انہیں مسلمان ٹریٹ کریں. باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی یہ دینی پیشوا ہے یا ماشاءاللہ کوئی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, چھوڑ دیں. بخاری میں حدیث ہے, اگر تو بے حیا ہے تو جو مرضی کر. کیا ان سارے لوگوں کے جلسوں میں بے حیائی نہیں ہوتی ہے؟ تو پھر کیا دین رہ گیا پیچھے؟ اور ایون اپنے سامنے سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اور یہی لوگ پھر انٹرویوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں بے حیائی سب سے بڑا فتنہ ہے, کسی ایک جگہ کھڑے ہو. اب آپ آ جائیں, یہ جو بچے اس طریقے سے شہید ہوئے یا پولیس والے شہید ہوئے, ان کا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کریں. آخرت میں دنیا میں آپ بیٹھ کے کسی کو شہادت کی ڈگری یا کسی کو حرام موت مرنے کی ڈگری نہ دیں. مسلمان تھے, کسی کو تعویل کی غلطی لگی, اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو دیکھے گا. بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا اس طریقے سے یہ بالکل حرام ہے. یہ کوئی وجوہات نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کے پروٹیسٹ کرتا ہوا مر جائے. یہ کون سا پروٹیسٹ ہے کہ جس میں آپ باقی لوگوں کی زندگی کو ونریبل کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں. آپ بلکہ جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا اس وقت خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, ان کی تقریر لگا کے دیکھ لینا, وہی میرا جواب ہے. ظاہر ہے خان صاحب نے اس میں کیا کہا تھا کہ اس طرح ملک چل سکتے ہیں کہ جتھے اٹھ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دھمکیاں دیں, آرمی چیف کو دھمکیاں دیں. اب خان صاحب کس کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو چھوڑ کے دنیا کے ہر بندے کو دھمکی دے رہے ہیں جو ان کا مخالف ہے. ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب اپنی پرانی تقریریں لگا کے دیکھیں نا, وہ انجینئر صاحب کا جواب ہے. کیونکہ میں نے جواب دیا تو یہ لوگ کہیں گے یہ انجینئر صاحب بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, جو خان صاحب اس زمانے میں بول رہے تھے ٹی ایل پی کے دھرنوں کے بارے میں, وہی ان کے دھرنوں کے بارے میں ہم بھی بولیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھ نہیں لیا, کیا نکلا اس میں سے مجھے بتائیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آزاد ہو گئے؟ سرکار پروٹیکٹیو بیل ہے, میں جوڈیشری کو جانتا ہوں, یہ پروٹیکٹیو بیل ہے, یہ جب ایکسپائر ہوگی پھر خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے. یہ وہ ضمانت نہیں جو پرماننٹ ضمانت ہے. آج نہیں تو کل انہوں نے بڑا لیڈر بننا ہے جیل میں جا کے. ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جاننا ہے انہوں نے جیل میں, جو مرضی ہو جائے, وہ بچنے کے نہیں. آپ اچھا علی بھائی, ہمارے معاشرے میں جب میں نیا دین کی طرف آ رہا تھا تو ایک بات بڑی, تب داڑھی نہیں تھی سچ میری بالکل تھوڑی, تو اکثر ہمارے مسجد میں اور گاؤں میں یہ بات تھی کہ جس کی داڑھی مطلب ایک مٹھی سے چھوٹی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, پچھلوں کی نا وہ جماعت نہیں کروا سکتا. تو اس کے بارے میں اسلام میں کوئی ایسی بات ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, نہ تو یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. انہیں بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو حدیث تو ایک ہے, مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئی ہیں. نمبر 1, جس کے پاس قرآن کا علم ہو. نمبر 2, اگر قرآن کے علم میں برابر ہے تو سنت کا علم. نمبر 3, اگر سنت میں بھی برابر ہے تو جس نے پہلے ہجرت کی, یعنی جو دین میں سینئر ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4, اگر اس میں بھی برابر ہے پھر عمر میں جو زیادہ ہے. لیکن عمر والی بات چوتھے نمبر پہ ہے. عمر کم ہے, دین میں سینئر ہے, تو اس کا پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پلس جسے قرآن زیادہ آتا ہے, اگر کوئی الف با تا کو اے بے تے پڑھ رہا ہے اور داڑھی اس کی ناف سے بھی نیچے جا رہی ہے, وہ اہل نہیں ہے امامت کا. داڑھی تو کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ پتہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں قرآن کا علم سے مراد ہے کہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو قرآن میں تو لکھا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اور مولوی سارے جھوٹے ہیں. ہمارے نزدیک تو علماء جو جھوٹا دین بیان کر رہے ہیں ممبروں سے, قرآن کی روح سے وہ لعنتی ہو گئے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو وہ تو پہلا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر رہے. داڑھی تو بعد میں آئے گی نا. مجھے بتائیں جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا داڑھی منڈانا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ نہیں بول رہے, جھوٹا دین نہیں بیان کر رہے, مرضی کے فتوے نہیں دے رہے, پھر بھی ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں نا. تو مہربانی کریں, ہم اگر آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا تو بغیر داڑھی والوں کے پیچھے بھی. اور یہ مسئلہ صرف عجم کا ہے. سعودی عرب میں آپ چلے جائیں, عرب جتنے ملک ہیں نا, آج تک نہ انہوں نے داڑھی کسی کی دیکھی ہے. وہاں کوئی کرائٹیریا ہی نہیں داڑھی. وہ بڑی داڑھی والے بھی ہوں گے نا, کسی کو پکڑ کے آگے کر دیں گے. اچھا عربیوں کی یہ خوبی ہے, وہ مسلح پہ نہیں چڑھتے. جس طرح یہاں مسلح چھوڑتے نہیں نا, وہ مسلح پہ چڑھتے نہیں. پوری کوشش الگ. یہاں عرب عجم کی وہ جو تفریق ہے وہ آج بھی ہے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. لیکن میں بتاؤں اتنا ریگارڈ کرتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ ہوں, عربی ہوں گے نا 10, ایک اجمی کھڑا ہے نا, وہ اس کہیں گے ہاں جی ہاں جی تو بڑا, چاہے اس کی داڑھی ہے نہیں ہے نہیں. اور اس طریقے سے وہاں اگر عربی کٹھے میں نا, جیسے ہی لوگ وضو کر کے آئیں گے نا, ایک خود بخود ہی مسلح پہ چڑھے اللہ اکبر, دوسرے نے نہ اس کی داڑھی دیکھنی نہ شکل دیکھنی. یہ سارے مسئلے آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہیں. یہ نہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور نہ اس کا کوئی اس معاملے سے لینا دینا ہے. یہ انہوں نے خود بنائے ہوئے مسئلے. میں جب 2020 میں غامدی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں ہم نے زور کی نماز پڑھی
تو میں نے غامدی صاحب سے عرض کی کہ میں نے کہا آپ جماعت کروائیں, اور میں نے ساتھ کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی. یعنی انہیں تھا کہ یہ بھی ذرا ہارڈ لائنر قسم کا, پگڑی اور داڑھی وہ, تو ان کی جو حصے مزہ ہے نا وہ زیادہ ہے. مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے مزاح کے طور پہ کہا کہ وہ بیسیکلی باقی لوگوں کو سنا رہے تھے کہ بھئی اگر میں کراؤں گا چلو یہ تو پڑھ لے گا, ایسے سمجھنا, باقی کہہ رہے کہ یار دیکھو ایک کنو آگے کر دیتا ہے. تو لوگوں میں ایجوکیشن پیدا کریں اس حوالے سے, یہ ان کے ذاتی فتوے ہیں, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. علی بھائی, اسلام شاعری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے مطلب شاعر حضرات ملتے ہیں جن کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ صرف عشق مجازی پر لکھتے ہیں, صرف اپنے محبوب کے بارے میں ساری زندگی لکھ کے مطلب لکھتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, اگر شاعری کے اندر جھوٹ نہیں ہے نا تو وہ شاعری آپ کر سکتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عشق حقیقی پہ ہو, نعت کی شاعری ہو. وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت حسان ابن ثابت نعت لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. قرآن میں پوری صورت ہے الشعراء, اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے شعراء کو کنڈیم کیا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں, وہ تھریٹیکل باتیں کرتے ہیں نا, چاند توڑ کے لے آؤں گا تیرے لیے. چاند کہاں سے توڑ کے لانا ہے بھائی تم نے, یہ اس طرح کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہ تھریٹیکل باتیں کرتے ہیں, لیکن ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں, نیک عمل کریں, ان کو استثناء حاصل ہے. یعنی اگر اچھی شاعری ہے جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کی ہے, فیض احمد فیض کی شاعری مجھے بہت پسند ہے, ہم بھی دیکھیں گے, بڑی اچھی انقلابی شاعری ہے جس سے کوئی معاشرے میں کوئی بہتری آ رہی ہے. اس طرح کی شاعری, یہ حقیقت بات ہے کہ شاعری جو ہے وہ جادو کا سا اثر رکھتی ہے. نبی الاسلام کی زبان پہ فی البدی جو رجز جاری ہوا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کیسا جوڑا ہے, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ رجز پڑھتے ہوئے غزوہ حنین میں آگے چلے گئے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. بخاری مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے سواری پہ سوار تھا, آپ نے مجھے کہا شعر سناؤ. کہتے ہیں میں نے 1 سنایا, 2, 100 شعر کہتے ہیں میں نے ایک مجلس میں سنائے, لیکن وہ سارے دنیا کی بے ثباتی پہ, توحید پہ تھے, کسی عرب شاعر کے تھے. وہ عشقیہ شاعری نہیں تھی, اس طرح کی شاعری. عشقیہ شاعری بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ کرے نا, وہ تو بیوی کے ساتھ جو عشق ہے وہ عشق مجازی نہیں ہے, وہ عشق حقیقی ہے. یہ وہ عشق ہے جو حقیقی والا ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ والا عشق حقیقی کرے. ملی ترانے, یہ شاعری اچھی ہے. ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں کئی چیزیں قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے کمال ہے, شکوہ جواب شکوہ کمال ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس طرح کی شاعری ہو تو درست ہے. باقی جو شاعری ہے جس طرح کی یہ اوٹ پٹانگ قسم کی شاعری جس میں شرکی الفاظ ہیں, آپ دیکھیں انڈیا کے کئی گانے ہیں جن میں بالکل صراحتاً شرک ہے, کفر ہے. بھائی اس کو گنگنانا بھی اسلام سے انسان کو خارج کر دے گا اگر اسے پتہ ہے کہ وہ کیا گنگنا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. اچھا علی بھائی, تب میرا ذرا جس ماحول میں پلا بڑا ہوں بہت تبلیغی جماعت کا ذرا ماحول ہے. تو ہمارے اپنے میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے مرد جو میرے کزنز لگے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت ساتھ, وہ اپنے مطلب اپنی وائفس کو یا اپنی بہنوں کو بھی ساتھ نا جو عورتوں کی جماعت بنا کے پراپر کسی گاؤں میں وہ کسی گاؤں میں بھیجتے ہیں. پھر وہ جا کے جو تبلیغی جماعت کے ساتھ بندہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے گھر میں جا کے ٹھہرتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوچھنے پر میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھیجنا بڑا ضروری ہے, اس طرح مردوں کی نکلنا ضروری ہے, عورتوں کی نکلنا بھی ضروری ہے. تو آپ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, جائز ہے یہ, لیکن محرم کے سفر کے ساتھ ہو. بخاری مسلم حدیث ہے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے 3 دن کا. وہ 3 دن سے مراد وہ ڈیوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی. تو اگر ان کے محرم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, جیسے تبلیغی جماعت میں بہت سیکس ڈسپلن کمال کا ہے. کسی زمانے میں تو چھوٹے بچے بھی جاتے تھے, بعد میں جب کوئی واقعات رپورٹ ہوئے تو وہ بھی انہوں نے بندی لگا دی کہ ینگ بچے بھی اس وقت جائیں گے جب ان کا بڑا بھائی یا باپ ساتھ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں تبلیغی جماعت نے جتنا زبردست اپنا ڈسپلن کیا ہوا ہے نا سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, مکمل پردہ ہے ان کی عورتوں کا, اور اس میں وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرتی, اپنے خامدوں کے ساتھ جاتی ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے اور اس کی ضرورت ہے. میں تو سپورٹ کرتا ہوں اسے. صرف ہمیں اختلاف ہے ان کے اس کورس کے ساتھ کہ فضائل اعمال کی بجائے نا قرآن و سنت پڑھ کے سنایا کریں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر بھی حدیثیں پڑھتے ہیں نا. حدیثیں تو نہیں, وہ ساتھ واقعات بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ ایک سید صاحب 12 دن تک بغیر وضو کے یعنی ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے. یہ کہانیاں نہ پڑھیں. اور فضائل صدقات وہ تو ہے ہی سارے کے سارا فراڈ ہے.
اساطیر الاولین وہ بھی جھوٹے. ہاں فضائل اعمال میں تو پھر بھی کوئی قرآن و حدیث موجود ہے. فضائل صدقات نیری کہانیاں نے, وہ تو صوفیوں کی کتاب ہے. اچھا جی بھائی, موسیقی کے بارے میں اور جو لوگ گانا گاتے ہیں اس کے بارے میں غامدی صاحب کے بعد میں نے جو سب سے سافٹ اوپینین دیکھا ہے وہ آپ کا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہی گانے کا ہے. تو آپ اس بات کو صرف اتنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد وضاحت کریں کہ مطلب جس طرح کہ آج گانے چل رہے ہیں. میں وضاحت کروں تاکہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ناچنا گانا شروع کر دیں. اس کی وضاحت مطلب اس طرح آدھی بات گمراہی پیدا کرتی ہے نا. پورا نہیں, گمراہی نہیں پیدا کر رہی. گمراہی تب پیدا کرے گی جب میں وضاحت میں آگے چلتا جاؤں گا. جب میں کہہ رہا ہوں نا صرف گانے کی بات, اور میں آگے کہتا ہوں مرد مردوں میں گائیں, عورتیں عورتوں میں, اس کی ویڈیو نہ بنے, بے حیائی نہ ہو, اور شادی کے موقع پہ, خوشی کے موقع پہ گانا جس میں شرکی الفاظ نہ ہو, وہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اور گانا ایک اناؤنسمنٹ کا ذریعہ ہے. اب اس کے بعد میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہنا کہ آپ جو پاپ سنگرز ہیں ان کو منگوا کے شادیوں کے اوپر اور آپ ان سے بیہودہ گانے اور مرد و عورت کا اختلاط کروائیں, تو اس کو تو میں حرام سمجھتا ہوں. نہیں, لیکن ایک بندہ ایسا جس کا بھی اتنا ظرف نہیں ہے دینی معاملے میں, وہ بس اتنی بات سنتا ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے, تو وہ دوسری طرف چل پڑے. یار اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حدیث پڑھ لے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, اور اس کے بعد قبروں سے مانگنا شروع کر دے, تو رسول اللہ کو کوئی بلیم کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ بس جتنا میں کہہ رہا ہوں نا اتنا ہی کریں نا. اگر میں نے کہیں اس کو اس طرح ایکسپلور کیا ہے, آپ پتہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ اچھے لڑکے اور لڑکی کی یہ خوبیاں ہیں, آپ رشتہ بھی علی بھائی آپ ہی ڈھونڈ کے دیں, یعنی وہ گانے والا بھی آپ ہی ارینج کریں. تو بھائی یہ میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا کہ آپ آپس میں کریں, اور اس کے لیے آپ عورتوں سے رابطہ کریں نا. ڈھولکیاں جو گھر میں رکھی جاتی ہیں, وہ عورتیں جو گانے والی ہوتی ہیں اسی محلے کی ہوتی ہیں. میں نے کب آپ کو کہا کہ آپ کسی یعنی کوئی اس طرح کی سٹار کو بلا لیں اپنے گھر میں؟ یہ تو کام ہی نہ کریں آپ, کیونکہ وہاں اگر آپ لڑکیوں میں سے بلا لیں گے تو لڑکے پہلے وہاں پہنچے ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے. ہاں, تو وہ تو میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا. میں انڈیویجول لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. نہ یہ کوئی اتنا اہم ہے کہ میں اس کو اتنا گلیمرائز کر کے پیش کروں کہ مطلب باقاعدہ لوگ ادھر ہے کہ جی اکیڈمی میں کوئی گانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, یا میں تبلے رکھ لیں گے, اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے نا. میں نے بس اتنا جتنی ضرورت کے تحت ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو میوزک ہے نا, جس طرح ہماری اسلامی فلموں کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے, عمر سیریز کے پیچھے ہے, تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ان تمام حالات کو جو وہ فلما رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس میں تو کوئی بے حیائی نہیں, نہ آپ کوئی عورت کی آواز آ رہی ہے اس میں, نہ مرد کی آ رہی ہے. جسٹ وہ ایک پریزنٹ کیا ہے انہوں نے سوز و گداز کو. آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کو زمانے میں پہنچا دیا. تو اس طرح کے جو میوزک ہیں تو ان کے بارے میں نے بات کی تھی. میں نے قطعاً یہ بات نہیں کی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے بیہودہ قسم کے گانے سننا شروع کر دیں, یا انڈیا کے گانے. اور اللہ کے فضل سے میرے کہنے پہ کسی نے گانے شروع نہیں کیے سننے, پہلے سنتے تھے. ہاں, جو پہلے سن رہے ہیں میرے کاٹے ہمیں فٹ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں میں 1000 لیکچر بھی فضائل کے سنا دوں تو یہ بھی بابا جی صاحب نے بیٹھے انہوں نے گانے لگا کے بیٹھ جانا ہے؟ کبھی بھی نہیں کسی نے لگانے. انہوں نے کہنا ہے کہ جی وہ بلکہ الٹا انہوں نے مجھے کہنا یہ غلط کہہ رہا ہے, یا یہ کہیں گے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, تب بھی وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ مطلب وہی سمجھیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا علماء نے دھوکہ یہ کیا ہے, ہم سے پہلے کیوں نہیں یہ بخاری کی حدیث بتائی کسی نے کہ عائشہ گانے والی ساتھ بھیجو, انصار کے لوگ گانے کو شادی کے موقع پہ پسند کرتے ہیں. جب میں نے یہ بات کی یہ کہتے ہیں میوزک حرام ہے, وہ چھڑ دو میوزک تو بعد ہی چاہو نا, پہلے یہ بتاؤ یہ حدیث کیوں نہیں تم نے بتائی. تم نے ترمذی ابن ماجہ کی حدیث کیوں نہیں بتائی کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ کر کے آپ نے نکاح کو حلال کرنا, یعنی نکاح چھپا کے نہیں, کیونکہ مولوی اکثر دوسرا نکاح چھپا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں جب نہیں تم نے بتائی, اگلا دین ہم تم سے کیوں قبول کریں؟ تم نے پہلے ہی ہمیں آدھا دین بتایا تھا. میوزک تو بعد میں آئے گا نا, فوراً جناب قانون مجدے تھلے لے کے آنے تسی کدھر اور ٹر جاندے ہو. پہلے آؤ گانے ہوتے کہ گانے کے فضائل پہ جو حدیثیں تھی, شاعری جو نبی الاسلام نے خود سنی, 100 سے زیادہ شعر بخاری مسلم میں ایک مجلس میں سنے, تم نے کیوں نہیں شاعری کو پروموٹ کیا, ہمیشہ کنڈیم کیوں کیا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اگر ڈاکٹر اقبال نہ ہوتا تو مولویہ نے کہتے تقریر شعر بھی نہیں سیجے پڑھنا. آج آپ ڈاکٹر اقبال کی اگر شاعری نکال دیں تو پیچھے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. نعتیہ شعر تو صرف نعت خواں پڑھتے ہیں, مولوی کہاں سے شعر پڑھتا ہے؟ مولوی کیا پڑھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, حالانکہ وہ سب سے بڑا بے وفائی کرنے والا خود ہوتا ہے. وفا اس نے کوئی نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے, اس نے اپنے بابوں کے ساتھ وفا کی ہوئی ہے. تو یہ شاعری کا بھی جو رواج ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے. اور
جب یہ شکوہ لکھا ڈاکٹر اقبال نے, جواب شکوہ لکھا, اس وقت تو مولوی سے کافر کہہ رہے تھے. آج مولوی جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آپ فرق دیکھیں نا, اس زمانے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا, آج انہوں نے گود لیا ہوا ہے. وہ اگلے دن ایک صحافی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جتنے بڑے لوگ آئے ہیں نا, اپنی زندگی میں انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, جب مر جاتے ہیں لوگ انہیں گود لے لیتے ہیں. امام بخاری نے الٹیمیٹلی یہاں تک دعا کی کہ اللہ کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے اٹھا لے. آج پوری دنیا میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی شخص ایز اے پرسنالٹی جانا جاتا ہے نا تو امام بخاری ہیں. کسی تابعی کو بھی لوگ اتنا نہیں جانتے, اور یقین کریں ہم تابعین کا بھی جو نام لیتے ہیں وہ بھی امام بخاری کی وجہ سے, کہ یہ حسن بصری جو ہے وہ بخاری کا راوی ہے, ابن سیرین بخاری کا راوی ہے. اگر امام بخاری نہ ہوتے یقین کریں تابعین کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ بندہ جو 200 سال بعد آ رہا ہے, اللہ نے اسے اتنی عزت کیوں دی ہے؟ تو آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ زندگی میں تو یہ جہاں جاتے ہوں گے تو بڑے بڑے مجمع ہوں گے. بھائی جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے سرکار ادھر نہیں جانا, تسی گمراہ ہو, تسی انجینئر دی ویڈیوز دیکھتے ہو, آج دور ادھر ہی رہو. آج مودودی صاحب جب تک زندہ تھے علماء کی تکلیف اٹھائیں, ٹھیک ہے. جب آئین بنانے کی باری آئی کتنی مشکل جو چیزیں تھی, تو یہ سارے مولوی پھر مودودی صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس مسئلے میں اسلام کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ایک بھائی بتانے لگے ہمیں, سینئر ہے وہ کہتے ہیں میرا اپنا واقعہ ہے کہ ایک پٹھان عالم دین تھے بغیر نام لیے مودودی صاحب کے زمانے میں. تو ایک کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوا, بڑے بڑے علماء کے پاس گئے, وہ فقہ کا کوئی مسئلہ تھا, تو کسی کو وہ جواب نہیں آ رہا تھا. تو کہتے ہیں اینڈ پہ نا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مودودی صاحب کے پاس چلے جائیں. انہوں نے کہا انہوں کے پتا ہے, جب اتنے مولویوں نہیں پتا. کہتے خیر میرے کہنے پہ وہ چلے گئے. کہتے ہم اندر جا کے بیٹھے, سلام کیا, تو مسئلہ سامنے رکھا. تو مودودی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے, انہوں نے کتاب اٹھائی, کئی سال پہلے انہوں نے باقاعدہ نوٹس بنا کے نا اس مسئلے کے پورے کا پورا سولوشن ترتیب سے لکھا ہوا تھا, اور کہا کہ یہ تو مولانا میں نے بہت پہلے اس پہ ورکنگ کی تھی. وہ جو مولانا تھا نا وہ تو ہل گیا, اس نے کہ یار, وہ کہتا ہے اس نے باہر نکل کے پتا کیا کہا, اس نے کہا, اس نے پشتوں میں کہا, میں اس کو سینسر کر کے بتاتا ہوں, اس نے کہا کہ ہمارے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں, ہمارے مولویوں کے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں, ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا مودودی کے پاس ہے. اور یہی کچھ میرے اسٹوڈنٹ نے تمہارے بارے میں کہنا ہے. اچھا علی بھائی, حدیث میں اندر آتا ہے کہ مومن کو جب کوئی بھی اس پر آزمائش آتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر, تو اس کا کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو نابالغ معصوم مسلمان بچے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی پیٹ کے درد کی وجہ سے مر جاتا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ سزا دے کر مطلب کیوں؟ سزا نہیں ہے, وہ بیسیکلی ان پہ جو آزمائش ہے نا ان کے ماں باپ کے لیے ایک تکلیف ہے نا. لیکن ماں باپ پر تو ہے, لیکن بچہ بھی تو بیئر کر رہا ہے نا, بچے کا پھر کیا؟ تو وہ اللہ کی ول ہے نا جی, اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ تو آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گوشت تو میں نے کھانا تھا, سنت ابراہیمی پوری کرنی تھی, ذبح جو ہے اونٹ ہو گیا, تو وہ بھائی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اعلیٰ کار تو بنے گا نا اس کا. اس سے تو دنیا کا نظام چل نہیں نہ سکتا. اور دوسرا, اس کو آپ چیلنج کر نہیں سکتے, یہ ول آف گاڈ ہے. اب مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنے بنائے نوجوان بچے آسمان سے زمین پہ نازل ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا, پھر اس کا حق رکھا. یہ سب کچھ ول آف گاڈ ہے. اس طرح کے جتنے کوسچنز ہیں ان کا جواب قرآن میں ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. ول آف گاڈ جو ہے نا, اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ماڈل تو بنانا تھا نا. صحیح, ٹھیک. اللہ نے یہ ماڈل بنایا کہ میں نے مرد و عورت کے ذریعے اولاد کو چلانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ مردوں کے ذریعے مرد چلاتا آگے, عورتوں کے ذریعے عورتیں آگے چلتی. اب آپ کہیں گے نہیں یہ کیوں ہوا, انصاف تو یہ ہے کہ ایک دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف کاٹے, دوسری دفعہ مرد کاٹے, یہ بھی کچھ. لیکن دنیا نے آج مانا ہے, آج بھی جناب عورتوں کے اولمپکس کی گیمز الگ ہوتی ہیں, مردوں کی الگ ہوتی ہیں. اگر تم کہتے ہو مرد و عورت برابر ہیں, تو عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, لیکن فزیک میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ رکھا. تو یہ ول آف گاڈ ہے. اچھا بھائی, میرا آخری سوال ہے کہ اکثر علماء کرام آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے یا واقعی کوئی معاملہ گڑبڑ ہے؟
یہ تو جنرل سوال ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایسے یوں سمجھتا ہوں کہ میری لرننگ ہوتی ہے, مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ میں نے جو اسٹروک لگائی تھی صحیح جگہ جا کے لگی ہے, اور اگر کہیں میری کوئی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے تو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. پلس اس چیز کو میں دلیل اس لیے نہیں بناؤں گا کیونکہ یہ دلیل سب بناتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال بھی کہتا تھا یہ سارے میرے خلاف ہیں, یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں نا وہ ان کتابوں میں نکلتا ہے جو کتابیں انہوں نے پرنٹ کی ہوئی ہیں. اگر تو میں نے اپنی کتاب کوئی بنائی ہوتی تو پھر تو میرے پہ اعتراض کرتے. یہ جو 2812 ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ, یہ تو بخاری میں لکھی ہوئی ہے. یہ میری بوتل پہ نمبر بخاری کی وجہ سے آیا ہے, میرے نمبر کی وجہ سے امام بخاری نے نقل نہیں کیا. تو جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو یہ پڑھاتے ہیں اس میں میری بات نکل آئی, اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں. احمد دیدات صاحب نے کیا کیا ہے, انہوں نے وننس آف گاڈ بائبل سے ثابت کی ہے. قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں کرسچنز. ڈاکٹر ذاکر نائک نے چیلنج پوری دنیا کو دیا کرسچنز کو کہ کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت نکالو جس میں آئے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے, بیٹے کی شکل میں یا ہولی گوسٹ کی شکل میں. وہ نہیں پروڈیوس کر سکے. اس کی وجہ سے تو یہ اسلام سپر سیڈ کر گیا نا علمی طور پہ ان کے اوپر. ہم ان پہ سپر سیڈ اس لیے کر گئے کہ ان سے پوچھیں کہ اسلام کی کتابیں یہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم, ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں علی نو سنو نا. تو اس سے ہاں میں یہ کہوں گا کہ ان کے چیخنے سے ہماری دعوت کو فائدہ ہوا ہے. ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ان کا چیخنا نہیں ہے, ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہمارے دلائل موجود ہیں, ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے. یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ میں بھی جب 2-3 سال پہلے نیا دین کی طرف ریورٹ ہوا تھا اور مجھے آپ کا تعارف ہوا لائیو سیشن میں نے بتایا, تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اس بندے کو لانچ کیا گیا جس کو آپ نے اس کو سننا نہیں, تبلیغی جماعت ساتھ تھا میں, تب امیر صاحب نے کہا تھا تو اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. لیکن بعد میں جب میں نے سنا تو پھر اللہ تعالیٰ, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب آپ نے سنا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے لانچ کس نے کیا ہے. بالکل اللہ نے لانچ کیا ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ دعوے پیغمبری کر چڑیا. اگر تواڈے مولانا الیاس صاحب نو اللہ تعالیٰ نے سجایا کہ وہ تبلیغی جماعت بنان, اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سجانا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے. ہر مسلمان کا قرآن و سنت میں حصہ ہے, تبلیغ میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات سجھائے گا کہ وہ حکمت کے ساتھ دین کے معاملات کو آگے لے کے چلے گا. دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس وقت سمجھ آ گیا کہ ریٹن میں کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ویڈیوز ریکارڈ کرو. حالانکہ ان کے استاد تھے مودودی صاحب. مودودی صاحب نے پوری دنیا میں عزت کمائی ہے لکھ کے, لیکن وہ زمانہ اور تھا, اس وقت لکھائی چلتی تھی. لیکن انہی کا اسٹوڈنٹ لکھ نہیں رہا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میں لکھ بھی لوں نا, مودودی سے بڑا رائٹر میں نہیں بن سکتا, تو بہتر یہ ہے کہ جو مودودی صاحب نے لکھا اور جو میں نے ان سے سیکھا میں اسے ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں. آج دیکھیں ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے مودودی صاحب کا لوگوں کو تعارف ہو رہا ہے, مودودی صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار کا تعارف نہیں ہو رہا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مودودی صاحب کو کتنا فائدہ ہوا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی, ہم نے مزید ویلیو ایڈیشن کی, قرآن و سنت کے ریفرنسز لگا دیے, ضعیف روایتوں کو سائڈ پہ کیا. مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کا وہ مقدمہ لڑا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ادھار تھا 1200 سال سے, جو اکیلے بندے نے اتارا ہے, مولانا اسحاق صاحب. مولانا مودودی نے کام کیا, لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جس طرح اسے پریزنٹ کیا ہے نا وہ اس سے بیسٹ ورژن تھا. لیکن میں نے اس کام کو ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ اس کے ایپیکس کے اوپر پہنچا دیا الحمدللہ. تو آنے والے شخص کو چاہیے کہ بجائے وہ ویل انوینٹ کرنے کے نا ویلیو ایڈیشن کرے. اس طرح دنیا ترقی کرتی ہے. اب میں کہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں تفسیر لکھو, بھائی میں تفسیر کیوں لکھوں, مودودی صاحب نے لکھ دی. میں یہ کروں گا کہ میں مودودی صاحب کی تفسیر پڑھوں گا, میں ابن کثیر پڑھوں گا, میں ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سنوں گا, پھر میں قرآن کی تفسیر بیان کروں گا اور دیکھوں گا کہ جہاں جہاں کراس ریفرنسز مودودی صاحب سے مس ہوئے یا ڈاکٹر اسرار سے مس ہوئے یا ڈاکٹر اسرار صاحب کمزور روایتیں بیان کر گئے, میں وہ بیان نہ کروں, میں اس سے بہتر بخاری مسلم سے احادیث بیان کروں. میں نے 344 لیکچرز کے اندر قرآن کی ریکارڈنگ کروا دی ہے. آپ ابن کثیر باقی ساری تفسیر اٹھا کے دیکھیں, اتنی زیادہ نہ کسی نے حدیثیں ڈسکس کی ہوں گی نہ ماڈرن مسائل ڈسکس کیے ہوں گے. ابن کثیر آپ کو نہیں بتائے گا یہ کہ علم غیب کا عقیدہ کیا ہے, کیونکہ اس کے زمانے میں نہیں تھا. وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ حاضر و ناظر کیا ہے. میں جب بولوں گا آیات کے اوپر میں ایک ایک گھنٹے میں وہ سارے ریسیٹل کروں گا. میں آج کے دور کا انسان ہوں نا, تو میرے بعد بھی آنے والے جب نئے مسئلے پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نئے بندے اٹھا دے گا اپنے.
علی بھائی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے سوالوں کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.